الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، دروس رمضان کے سلسلے میں ایک اور نئی درس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا درس روزہ اور جدید میڈیکل سائنس سے متعلق ہے، چونکہ میڈیکل سائنس کی ترقی کے بعد دنیا پر یہ حقیقت بالکل واضح ہو چکی ہے کہ روزے کا حکم انسانوں پر اللہ جل شانہ کا ایک بہت بڑا فضل اور احسان ہے، اور اللہ جل شانہ نے روزے کے حکم میں بہت سی بیماریوں کا شافی علاج پوشیدہ کر رکھا ہے۔ جدید ریسرچ کے مطابق کم از کم 1 ماہ تک مسلسل روزے رکھنے کی وجہ سے آپ کو چند ایک درجہ ذیل فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ روزہ معدہ کو تقویت پہنچاتا ہے اور نظام ہضم کو درست رکھتا ہے۔ روزہ جگر کو تقویت دیتا ہے۔ روزہ خون سے فاسد مواد کو ختم کر دیتا ہے، خون کی کمی دور کرنے اور بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں معاون ہے۔ روزے کے دوران خون کے دباؤ میں معمولی کمی دل کے لیے فرح بخش اور آرام دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ روزہ کولیسٹرول کی فاضل مقدار کو ختم کر کے کولیسٹرول کو معمول کے مطابق لاتا ہے۔ روزہ آنتوں کی کمزوری اور آنتوں میں انفیکشن ختم کرنے میں معاون ہے۔ روزہ پوڑے پنسیوں اور دیگر جلدی بیماریوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ روزے کی وجہ سے اعصابی نظام درست رہتا ہے اور ہر قسم کی ذہنی و جسمانی تناؤ اور الجھن دور ہو جاتی ہے۔ روزے کے ذریعے شہوانی طاقت اور شہوانی جذبات حد اعتدال میں آ جاتے ہیں۔ روزے رکھنے سے دماغی اور ذہنی استعداد و صلاحیت میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ روزے کے بہت سے اور بھی فوائد ہیں، روحانی فوائد، جسمانی فوائد، مگر یہ تب ہی بندہ محسوس کرتا ہے جب بندہ صرف اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ لہذا یہ فوائد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سحر و افطار میں سنت کے مطابق سادہ اور معتدل غذا استعمال کی جائے۔ زیادہ ثقیل اور مرغن اور تلی ہوئی اشیاء مثلا سموسے، پکوڑے اور جلیبی وغیرہ کا بکثرت استعمال نہ کرے، بصورت دیگر آپ درجہ بالا فوائد سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح روزہ محض صرف اور صرف اللہ جل شانہ کا حکم پورا کرنے کے لیے رکھیے کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر فرض کر رکھا ہے، تو اگر آپ اسی نیت سے روزہ رکھیں گے تو یہ فوائد اور ان فوائد کو مقصد اصلی نہیں بنائیں گے تو یہ فوائد ضمناً خود بخود حاصل ہو جائیں گے۔ باقی یہ کہ روزہ رکھنے کن بیماریوں کی حالت میں روزہ نہیں رکھنی چاہیے، وہ آپ اپنی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیجئے۔ کیا گردوں کے مرض میں روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنی چاہیے؟ اسی طرح شوگر اور دوسرے امراض والے مریض اکثر پوچھتے ہیں۔ اسی کے لیے سب سے بہترین سجیشن میرا یہ ہے کہ اس بارے میں اپنی ڈاکٹر سے رجوع کر لے، انشاءاللہ وہ آپ کو بہترین مشورہ دے سکتا ہے اور وہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ہوگی۔